السلام علیکم ناظرین، آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل غزل شیخ امام بخش ناسخ کی آخری غزل حصہ پنجم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ناسخ کی غزل نمبر 1، غزل نمبر 2، غزل نمبر 3 اور غزل نمبر 4 کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ نصاب میں شامل ناسخ کی آخری غزل ہے، جس کا پہلا شعر ہے: صبا عید ہوئی ساقیہ شراب چلے، نہ پیشتر کہیں ساگر سے آفتاب چلے۔ ناسخ فرما رہے ہیں کہ آج تو صبح خوشی کا پیغام لے کر آئی ہے، اس موقع پر جام صبح کا دور چلنا چاہیے اور اس دور میں جلدی ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جام شروع ہی نہ ہو اور صبح دن میں بدل جائے، یعنی خورشید نکل آئے۔ اس شعر میں یہ ناسخ کا الگ طرح کا شعر ہے، نہ اس کے حقیقی کا ہے نہ اس کے مزاجی کا ہے۔ اس میں ناسخ فرما رہے ہیں کہ جو مے کش ہے، شراب پینے والے ہیں، ان کو اپنی شراب مے کشی کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جام کا دور شروع ہی نہ ہو اور اس سے پہلے صبح ہو جائے، سورج نکل آئے۔ اگلا شعر ہے: شراب و آب یہ تردامنو مبارک ہو، برسنے کو طرف میں قدا صحاب چلے۔ ناسخ میں خوروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں، شراب خوروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم کو شراب اور پانی دونوں کی مبارکباد ہم دیتے ہیں، کیونکہ شراب تو میقدوں میں ہی مل رہی ہے، لیکن پانی کی کمی بادل برس کر پوری کر رہے ہیں کہ وہ اس غرض سے میقدوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یعنی اس شعر میں شراب اور کباب دونوں طرف کی باتیں جو ہے کہی گئی ہے۔ ناسخ کہہ رہے ہیں کہ شراب خوروں کے لیے شراب تو موجود ہے ہی مے کشوں کے لیے، لیکن ان کے لیے ماحول بھی جو ہے مہیا ہو رہا ہے، یعنی بہت ہی سہانا موسم، بادل برسنے کو تیار ہے۔ تو اس طرح کے حالات کا، اس طرح کے ماحول کا جو ہے شاعر نے اس میں بتایا ہے۔ اگلا شعر ہے: گلوں کی پردہ داری کیا تمہیں ہوئی منظور، جو آج سیر گلستہ کو بے نقاب چلے۔ بہت ہی اچھا شعر ہے۔ ناسخ فرما رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی خوبصورتی، اس کے حسن جمال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج کیا معاملہ ہے کہ تم گلستہ کی سیر کے لیے بے نقاب ہو کر جا رہے ہو، جس کی وجہ سے گلستہ کے تمام پھول تمہارے حسن سے شرما کر پردے میں چلے گئے ہو۔ تم کو یہ منظور تھا کہ گلوں کو رسوا کرو، یعنی اپنے محبوب کے حسن جمال کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جب اپنا محبوب باغ کی سیر کو نکلتا ہے تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر باغ کے پھول جو ہے شرما جاتے ہیں اور اپنے نقاب اوڑھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو ناسخ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں گلوں کو، پھولوں کو اس طرح رسوا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے: خرام ناز تو اس کوچائے گرد کا دیکھو، نے اس روش بھی نہر چمن میں آب چلے۔ خرام ناز تو اس کوچہ گرد کا دیکھو، نے اس روش بھی نہر چمن میں آب چلے۔ محبوب کی متوالی چال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ناسخ فرما رہے ہیں کہ اس کوچائے گرد یعنی گلیوں میں گھومنے والی کی نزاکت بھری چال تو دیکھو کہ کس طرح چل رہا ہے، اس طرح تو کبھی چمن میں پانی کی نہر بھی بل کھاتی ہوئی نہیں چلی ہے۔ یعنی اپنی محبوب کی چال پر اشارہ کرتے ہوئے ناسخ فرما رہے ہیں کہ اس کا محبوب جو ہے اس طرح سے جو ہے گلی سے گزر رہا ہے، ایسی ان کی متوالی چال ہے جس کو دیکھ کر ہر کوئی شرما جائے کہ نہر بھی جو ہے چمن کے اندر، باغ کے اندر اس طرح سے بل کھاتی ہوئی نہیں چلتی ہے۔ اس کو دیکھ کر جو ہے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اگلا شعر ہے: ملے جو وادی غربت میں مجھ سے وہ نغاں، نہ ٹھہرے پاس میرے کوئی دم شتاب چلے۔ محبوب کی بے رخی کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب جب پردیس میں میری اور ان کی اچانک ہی ملاقات ہو گئی تو انجان بن گئے اور میرے پاس ٹھہرنے اور خیریت معلوم کرنے کے بجائے فوراً چلے جانا بہتر سمجھا۔ میرے پاس رکنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ اپنی محبوب کی بے رخی کی طرف، اپنے محبوب کی بے رسوائی کی طرف، بے وفائی کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے کہ اپنا محبوب جب اسے پردیس میں ملا تو انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی، ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اگلا شعر ہے، چلا میں صورت بدمست ٹھوکرے کھاتا، تو یوں چلے کہ کوئی ساغر سراب چلے۔ آتش عشق کے جنون سے میری یہ کیفیت ہو گئی، یعنی ناصح فرما رہے ہیں کہ آتش عشق یعنی عشق کی جو آگ ان کے سینے میں جل رہی تھی، ان سے ان کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ بدمست ہو کر ٹھوکرے کھاتا ہوا چلتا ہوا، اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں رہتا کہ میں کیسے پاگلوں جیسا چل رہا ہوں۔ لیکن محبوب کی چال اس طرح کی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں بلکہ شراب کا جام ہی ہوں، خود لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہوں، یعنی میں تو بدمست ہوں کہ میری کیفیت جو ہے عشق کی آگ میں بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ میں لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہوں، لیکن میرا محبوب جب چلتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے شراب کی بوتل لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی ہو۔ غزل کا آخری شعر ہے، اس میں شاعر فرما رہے ہیں، برنگ سایہ روانہ ہوا میں جانب شرق، جو سوئے غریب وہ مانند آفتاب چلے۔ اپنے عشق اور اس سے پیدا شدت حالت اور اس کی کیفیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں کی راہیں بالکل جدا ہو گئی ہے، یعنی محبوب اور معشوق، یعنی میری اور میرے محبوب کی جو ہے راہیں جدا ہو گئی ہے۔ جب وہ آفتاب کی مانند غروب ہونے کے لیے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو اس میں سایہ کی طرح مشرق کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہوں اور وہ ہمارے درمیان دوری بڑھتی جاتی ہے، یعنی میں مشرق کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مغرب کی طرف، اب دونوں بالکل مخالف سمت کی طرف چلتے ہیں تو دونوں کے بیچ درمیان دوری بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اپنے محبوب کی بے رسوائی، محبوب کی بے وفائی، محبوب کی کنارہ کشی کا اظہار شاعر نے شعر میں کیا ہے۔ اس طرح ناسخ کی ساری غزل ہم نے مطالعے کے طور پر دیکھی۔ ان کی غزل نمبر 1 2 3 4 5 جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ پوری ہوئی۔ اگلے ویڈیو میں ہم دوسرے شاعر مومن خان مومن کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ شکریہ ناظرین۔